مجھے 2 سوالات کرنے تھے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کا پلیز جواب دے دیجیے گا۔ ایک تو یہ شبہ ہے کہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں کرسچن کی ڈیورس کے پروسیس کو اور مسلمانوں کے ڈیورس کے پروسیس کو، تو سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کے یہاں تو جج سے ڈیورس ہو جاتی ہے اور عورت الگ ہو جاتی ہے، تو گویا کہ اس کا فیملی سسٹم بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن کرسچنس کیا جو ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے ڈیورس کا پروسیس، اور ان کا پاسٹر یا فادر ایسے کرا نہیں سکتا ڈیورس، ان کو کورٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے، تو گویا وہ ڈسکریج کرتے ہیں فیملی سسٹم کو توڑنے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے، پریزرو رہے، ان کا فیملی سسٹم انٹیکٹ رہے۔ تو اس میں اسلام کی کیا حکمت ہے اور کیا شریعت ہمیں بتاتی ہے، تعلیم دیتی ہے؟ اور دوسرا یہ تھا حلالے سے متعلق کہ حلالہ جو ہے وہ معیوب بھی بہت سمجھا جاتا ہے اور اس کے متعلق لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو یقیناً اللہ پاک کا حکم ہے تو وہ حق ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر کوئی حکمت ہم مسلمانوں کے لیے سمجھنے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اس حلالے کو واقعی بھی ایک سیریس چیز سمجھیں اور پھر اس کو جو ہے اس پہ عمل کریں جیسے احکامات ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ کالر، دونوں سوال آپ کے بہت سینسٹیو، ویری ویری سینسٹیو۔ مفتی صاحب یہ میرا پہلا کویشچن تو میرے پاس آلریڈی لکھا ہوا تھا جو میں نے پوچھنا تھا، تھینک یو سو مچ، کالر نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ کرسچنز کی جو شادی ہے اور ہماری شادی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہاں پہ مفت شادی ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں شادی میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کرسچنز کی طلاق جو ہے وہ، یا ویسٹرن ورلڈ کی کہہ لیجئے، کرسچن نہیں، ویسٹرن ورلڈ کی طلاق جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ وقت اور پیسہ اور ایفرٹس لگتی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ فیملی لائف کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں۔ بڑا خوبصورت کامنٹ کیا ہے ہمارے بھائی نے۔ ویئرز ہمارے ہاں مرد کو اتنی پاور دی گئی کہ 25 سال 30 سال کا ریلیشن شپ 3 الفاظ میں وہ صاف کر کے اور ریلیشن شپ توڑ کے علیحدہ ہو جائے، یہ کیا حکمت ہے؟ صحیح، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے، بس اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اور ایک فطرت کا مذہب ہے۔ عیسائی یہودیت جو دوسرے مذاہب ہیں وہ فطرت کے مذہب نہیں ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائی یہودیت باقی جتنے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان میں شادی ہو جاتی ہے، طلاق نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پادری جو ہے اوائڈ کر رہا ہے، پادری آپ کی فیملی کو بریک نہیں ہونے دینا چاہ رہا، نہیں، پادری کو خدائی طرف سے اختیار ہی نہیں ہے طلاق دینے کا۔ یہ ایک نقطہ یاد رکھیں، یہ بہت بڑی مسکنسیپشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو یہ پادری اور یہ دیکھو ربائی جو ہے یہ بریک نہیں ہونے دے رہا، نصیحتیں کر رہا ہے یا جڑے رہو، جو نہیں، کیونکہ ان کا جزیہ اسلام، ان کا مذہبی جزیہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح اللہ کرتا ہے، نکاح چونکہ اللہ کرتا ہے مرد عورت کا، جب اللہ نے کر دیا تو نکاح اللہ ہی توڑ سکتا ہے، ہم نہیں توڑ سکتے۔ لہذا یہ ایک بات یاد رکھیں، اسلام کے علاوہ دوسرے کسی مذہب کے اندر طلاق دینے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اتنی غیر فطری بات ہے، یعنی کسی غیر فطری بات ہے کہ دیکھو ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اس گھر سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو، یہ عین غیر فطری بات ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوپن مائنڈ نہیں، اوپن اور کلوز دونوں مائنڈ ہونے چاہیے، کیونکہ جو دروازہ کھلتا بھی ہو بند بھی ہوتا ہو کہتے ہیں یہ پرفیکٹ دروازہ ہے، لیکن جو کھل جائے بند ہی نہ ہو وہ خراب ہے، اس کی بیم اس کے اوپر آئی ہوئی لگتا ہے، جو بند ہی نہیں ہو رہا۔ تو انسان کو کلوز مائنڈ اوپن مائنڈ دونوں ہو۔ تو یہ ایسا کون سا گھر ہے جس نکاح کے گھر میں داخل ہو گئے اب نکل ہی نہیں سکتے؟ حالانکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں کی طبیعتیں آپس میں نہ ملیں اور آپس میں رہ کے وہ جس اذیت کا شکار ہیں وہ الگ ہو کے راحت پا جائے، اور یہ فطرت اسلام نے سمجھی ہے، یہ وجہ اسلام نے طلاق کا حق دیا ہے۔ لیکن عیسائی یہودیت کے بعد اصل میں طلاق کا حق ہے ہی نہیں ہے، وہ پادری کے پاس ہے ہی نہیں، وہ دے ہی نہیں سکتا۔ تبھی انہوں نے اس کو آلٹرنیٹو نکالا ہے، کیا کہ آپ کورٹ میں جا کے لے لیں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ان کی طلاقیں کورٹ میں ہوتی ہیں، نکاح وہاں چرچ میں ہوتا ہے اور سنگاہ میں ہوتا ہے، طلاق کورٹ میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ یہ کہیں کہ اگر یہ بات ہے جب ان کے مذہب میں طلاق ہوتی نہیں تو کورٹ میں بھی آپ اوکے کیوں کرتے ہیں؟ کورٹ میں بھی نہیں ہونی چاہیے، پادری وہاں بڑی ذمہ ہو جاتا ہے، دیکھو ہم تو خدا کے بنائے ہوئے نکاح کو توڑ نہیں سکتے، آپ کورٹ میں انہوں نے خود ہی توڑ لیا، ہم رسپانسیبل نہیں ہیں۔ تو یہ تو آپ نے ایک چور دروازہ نکال دیا کورٹ کا، آپ کورٹ پہ بھی پابندی لگائیں، کورٹ سے بھی طلاق نہ ہو، مزہ تو تب ہے نا، پھر ہم کہیں کہ آپ فیملی جوڑنا چاہتے ہیں۔
فیملی جوڑنا نہیں چاہتے, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے مذہبی طور پہ کہ وہ کسی کو طلاق دے سکیں, اس لیے کورٹ کے راستے سے وہ طلاق دلواتے ہیں. اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے, اس نے اگر آپ کو ایک گھر پہ داخل کیا ہے, اس گھر سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو دیا ہے کہ اگر آپس میں نہیں بنتی تو اسلام نے کہا کہ تم جو پہلے یہاں پہ اصلاح کی کوشش کرو, افہام و تفہیم کرو, تم لڑکی والوں میں سے ایک حکم لے لو, لڑکے والوں میں حکم لے لو, وہ دونوں مل کے آپس میں افہام و تفہیم کر کے سمجھائیں, ہو سکتا بات بن جائے. نے فرمایا اگر معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ساتھ رہنے میں اذیت زیادہ ہے اور ایک دوسرے کا حقوق پامال کریں گے, کر اللہ کے دربار میں جا کے شرمندہ ہوں گے, لہٰذا ان کو الگ کر دو تاکہ ایک دوسرے کی گردن پہ ایک دوسرے کا بوجھ نہ رہے اور اللہ کے یہاں فری ہو کر جائیں اور دوسری زندگی اختیار کریں. تو یہ تو اسلام کا کمال ہے, اسلام کا عیب نہیں ہے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی. مفتی صاحب, وہ حلالے کے بارے میں بھی سوال تھا کہ حلالہ جو ہے بیسیکلی وہ ایک تو عورت کو طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک دوسرے نئے مرد کے پاس جانا ہے, پھر اس سے بعد اس کے بعد پرانے مرد کے پاس واپس آنا ہے, تو یہ کچھ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن نہیں؟ بالکل, بہت اچھا. اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے, بہت اچھا پوائنٹ ہے. اصل میں حلالہ جو ہے یہ ایک سزا ہے, اصل میں ایک سزا ہے. یہ حلالہ کوئی ایک وہ بینیفٹ نہیں ہے, ایڈوانٹیج نہیں, یہ سزا ہے. کیونکہ جس آدمی کو اللہ نے 3 طلاق کہا دیا تھا, 3 اس کو گویا کہ اس کو تیر دیے تھے, اس کو کہا تھا الطلاق مرتان, طلاقیں 2 ہی ہوتی ہیں. اس لیے آسان طریقہ شریعت نے بتایا, سب سے بہترین طریقہ جو صحابہ بھی اختیار کرتے تھے کہ ایک طلاق دے دیتے تھے اس پاکی میں جس پاکی میں انہوں نے صحبت نہیں کی, جس پاکی میں صحبت نہیں کی اس پاکی میں طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی تو چونکہ 3 ماہواری 3 حیض عدت ہے, اس پاکی کے بعد جو ہے جیسے حیض شروع ہوگا کہ 3 حیض گزرنے کے بعد ان کی عدت پوری ہوگی, وہ اور جگہ شادی کر سکتی ہے. ٹھیک, تو یہ آسان طریقہ تھا کہ وہ طلاق ایک دے کر اس کو چھوڑ دو اور وہ اس کے بعد رجوع کا بھی حق ہے. ہو سکتا ہے 3 ماہواری کے دوران میں افہام و تفہیم ہو جائے, غلطی کا احساس ہو جائے, تو پھر یہ رجوع کر لے, دوبارہ فیملی بن جائے. یہ بہترین طریقہ. لیکن شریعت چونکہ 3 طلاق کا حق دیا تھا, اس ظالم نے کیا کیا, ان تینوں گولیوں کو ایک ہی وقت میں چلا دیا, یعنی 3 فائر کر دیے اکٹھے. حالانکہ یہ کام 1 سے ہو سکتا تھا, 2 سے ہو سکتا تھا, یہ 2 تک اگر رہتا, جیسے قرآن نے کہا طلاق مرتان, طلاقیں 2 ہی ہوتی ہیں, پر 2 تک اگر رہتا تو یہ 90 دن کے اندر اندر رجوع کا راستہ بن سکتا تھا, نیا نکاح بھی نہیں کرنا پڑتا. لیکن اس ظالم نے کیا اس نے گویا کہ وائلیٹ کیا شریعت کو بھی, یہ شریعت کی ترغیب کو بھی اہمیت نہیں دی, اللہ کی سجیشن کو اہمیت نہیں دی, اس نے پکڑ کے تینوں کٹھی طلاقیں دے دی. اب تینوں جب طلاقیں دے دی ہیں, بھلے ایک ہی مجلس میں دے دی ہیں, بھلے 3 توہروں کے اندر دے دی ہیں, اب تینوں جب گولیاں چلا دی ہیں تو گویا کہ اس نے وائلیٹ کر لیا, اللہ کی حدود کو اس نے تجاوز کیا ہے. تو لہذا اب پھر دوبارہ اسی عورت کے پاس جانا چاہتا ہے. اب اللہ اس کو سزا دیتا ہے کہ اب تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا. کیوں حلالہ یاد رکھیں عورت کے لیے سزا نہیں ہے, مرد کے لیے سزا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں ہمیشہ عورت مرد کی عزت ہوتی ہے, مرد عورت کی عزت نہیں ہے. یہ تصور جو ہے نا کہ ہر مرد اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتا ہے, لیکن عورت نہیں سمجھتی کہ میاں میری عزت ہے, کیونکہ میاں تو 4 شادیاں کر سکتا ہے, وہ تو اور باقی 3 کی بھی عزت ہے, لیکن مرد کی عزت وہ عورت ہے. اب اس کی عزت, جس عزت کو اس نے ایشو رول دیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا اچھا دوبارہ تم جانا چاہتے ہو, تو پھر ایسے نہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حلالہ شرعی ہوگا. اب یہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے گی, وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے دے, اس کی عدت پوری ہو, اب یہ دوبارہ تمہارے نکاح میں آئے گی. جب یہ دوسرے مرد کے پاس نکاح کے ساتھ جائے گی تو عورت کے لیے تو اعزاز ہے, یہاں بھی نکاح کے ساتھ عزت کے ساتھ تھی, وہاں بھی منقوہ بن کے جا رہی ہے, خدا نہ خاص تک وہ رنڈی بن کے نہیں جا رہی. اس کا کلیجہ کٹے گا کہ یار وہ عورت جس کے شب و روز گزرے ہیں آج کسی دوسرے مرد کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے, یہ جوڑا جائے گا, یہ سوچ لے گا یار اب آ گئی نا, اب آئندہ میری توبہ جو میں یہ لفظ منہ پہ لاؤں. تو یہ اصل میں یہ ایک حکمت یہ رکھی ہے شریعت نے, تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ اس طریقے سے وائلیٹ کرنے سے باز آئے.